إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار سورہ یوسف آیت نمبر 39 سے پڑھیں گے. اور یہ رکوع جو ہے اس میں یوسف علیہ السلام قید میں جب گئے تھے اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا قید کے دو ساتھی تھے، انہوں نے خواب پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ کھانا آنے سے پہلے تک میں آپ کو تعبیر بتاؤں گا. اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، کہا کہ میں نے اپنی قوم کی ملت کو، طریقے کو چھوڑ دیا ہے. اور ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ان کی جو ملت تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور اللہ کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. پھر اپنے قید کے ساتھیوں سے کہتے ہیں ذرا آپ بتاؤ اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا الگ الگ رب، جدا جدا رب خیرون بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد ہے، قہار زبردست ہے، پوری قوتوں، قدرتوں، طاقتوں کا مالک ہے. صرف اس ایک کے سامنے جھکنا چاہیے، یا جو متفرق بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بارشیں دینے والا، یہ بیٹے دینے والا، یہ پریشانیاں دور کرنے والا، وہ بہتر ہے. ایک کو منانا آسان ہے یا در در کی ٹھوکریں کھانا آسان ہے؟ آپ خود ہی بتاؤ، ذرا عقل سے سوچو. آج دیکھیں کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا ہوا ہے، کتنا شرک پھیلا ہوا ہے. اللہ کے مقابلے میں کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو غوث اعظم ہے. شیخ عبد القادر جیلانی جو عبد القادر تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سن عبد القادر قادر ہے. ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بعض جاہل لوگ کہتے ہیں سن عبد القادر قادر ہے، سن اور قادر دی لوڑ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر جو انہوں نے بنائے ہیں نا، دیکھیں سب کو راضی کرنا پڑتا ہے نا، جبکہ ایک اللہ جو زبردست ہے، ساری قوتوں کا مالک ہے، وہ اس کو منا لو، اس کے سامنے جھکو. ساری کائنات اسی کی غلام ہے، سارے انسان اس کے در کے فقیر ہیں. وہ ایک اللہ، وہ بہتر ہے، زبردست ہے. ما تعبدون من دونہ، ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دونی، اس کے سوا، الا اسمان، مگر نام ہے. لیکن آپ کہہ بھی رہے ہیں، اس کا اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو تھے وہ مشرک تھے، جو قید کے ساتھی تھے. ان کو تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، الا اسمان، صرف وہ نام ہی ہے، سمیتموہا، تم نے رکھ لی ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، یا تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل تو نہیں نازل کی. اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ جب بیٹا لینا ہو اس کے پاس جانا ہے، بارش کی ضرورت ہو تو اس کے پاس جانا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا. یہ مشرک جو ہے اللہ کی کمزوری بیان کرتا ہے کہ اللہ سارے کام، جس طرح ایک ملک میں سارے کام ایک جو وزیر ہوتا ہے، بڑا بادشاہ، وہ نہیں کر سکتا، تو نیچے وہ چھوٹے چھوٹے وزیر بنا لیتا ہے. اسی وجہ سے انسانوں کا، شیطان نے انسان کو گمراہ کیا کہ اللہ تو ایک بڑا وہی ہے، لیکن اس نے اپنے کام بانٹے ہوئے ہیں. معاذ اللہ. کیا اللہ کمزور ہے؟ وہ تو اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کامل ہے، تمام قسم کے نقائص اور کمزوریوں سے وہ پاک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ تم نے خود بنائی ہے، اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ فلاں کو میں نے فلاں ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، تم اس کے پاس جانا یا اس کو وسیلہ بنا کے آنا، پھر میں سنوں گا؟ اللہ نے تو نہیں کہا. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا. امر اللہ تعبدو، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو الا یا، مگر صرف اسی کی، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے قیام، رکوع، سجدہ، سب اسی کے لیے ہے. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، یہ سیدھا دین ہے. دیکھو اب کتنی زبردست باتیں یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھا دی. ہمیں بھی چاہیے کہ یوسف بنیں، جب بھی موقع ملے، پیار سے، اخلاق سے. جو لوگ ہمارے کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمان شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں، قرآن نہیں پڑھا، جاہل ہے نا. جہالت جو ہے وہ انسان کو شرک پر مجبور کرتی ہے. قرآن پڑھے، میں دعوے سے کہتا ہوں، بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک قاسم علی شاہ صاحب ہیں، ان کا ایک کلپ سنا، میں یوٹیوب پر شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نا. انہوں نے کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں قرآن پڑھنے والا بندہ کبھی شرک نہیں کر سکتا.
کیونکہ شرک کے لیے انسان کو جہالت چاہیے، اور قرآن جہالت رہنے نہیں دیتا۔ اور اس پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ جو سمجھ کر قرآن کو پڑھے کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جہالت باقی نہیں رہنے دیتا، اور شرک کرنے کے لیے جہالت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاہل انسان ہمیشہ شرک کرتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا صاف ستھرا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس دین کو نہیں جانتے۔ آگے دیکھیں، یا صاحب یسر، اب یہ تبلیغ کر لی، اور اب یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو دونوں کو خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ یا صاحب السجن، ہے میرے قید کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے بادشاہ کو، یہاں رب سے مراد بادشاہ ہے، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ ایک شراب پلانے والا تھا، اس نے خواب دیکھی کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شراب پلائے گا اپنے بادشاہ کو، یہ چھوٹ جائے گا، بری ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس نے کیا کہا تھا، میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہیں اور میرے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پرندے اس کا سر نوچیں گے، یعنی پھانسی دے کر پھینک دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اسی طرح فیصلہ کر دیا جائے گا جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اب ایسے ہی ہوا، ایک بری ہو گیا، دوسرا پکڑا گیا کہ ہاں واقعی اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اس کو پھانسی لٹکا دی گئی۔ وقال للذی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس بندے کو، ظن انہ، جس کے بارے میں یہ گمان تھا کہ ناجن، وہ نجات پائے گا، اذکرنی عند ربک، یوسف کہا کہ میرا بھی ذکر کرنا، اپنے بادشاہ کو جا کر میرا بھی کہنا کہ ایک بندہ ایسے ایسے اس پر الزام لگا ہے، وہ قید خانوں میں پڑا ہے، ذرا اس کا بھی کیس اٹھا کر ذرا آپ اس کی تحقیق کریں کہ وہ مجرم ہے بھی صحیح ہے، ایسے اس پر الزام لگا کر قید خانوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بھلوا دیا اس کو شیطان نے، ذکر ربی، اپنے بادشاہ کو ذکر کرنے سے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، تو یوسف علیہ السلام رہے قید میں، بِضْعَ سِنِینَ، کئی سال۔ بضع کا لفظ تقریباً 10 تک بولا جاتا ہے، 7-8 سال مفسرین نے لکھا ہے۔ اتنے سال یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسی بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے ذکر نہیں کی۔ اب یہ دیکھیں یہاں، یہ بھی ہمارے لیے ہے سبق کہ جس کے ساتھ احسان کیا تھا، جو پہلے کہہ رہے تھے محسن، وہ بھول گیا۔ دوست وقت پر اس نے اپنا خواب کی تعبیر بھی پوچھی، خوشی بھی مل گئی، اس کو باہر بھی نکل آیا، لیکن بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرتا، وہ یوسف علیہ السلام کا کام بھی بھول گیا۔ آپ کو بھی لوگ جو ہے چھوڑ کر قید خانوں میں بند کر کے بھول جائیں گے کہ کوئی ہے تھا بھی صحیح ہمارے ساتھ احسان کرنے والا کہ نہیں۔ آپ کبھی یہ مت کہنا کہ فلاں کے ساتھ احسان کیا تھا، اس نے یاد ہی نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ احسان اس کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، رب کے لیے کیا تھا۔ اسی لیے اگر آپ نے کس کے ساتھ احسان کیا ہے وہ بھول گیا ہے، بھول جانے دیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، یہ مت کہیں، گلے مت کیا کریں فلاں کے ساتھ میں نے یوں کیا، اس نے بدلہ ہی نہیں دیا۔ بھئی آپ نے کس کے لیے کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنا بڑا محسن احسان کہہ رہے ہیں، اور پھر بعد میں آئے گا یہی اگلے رکوع میں، جب بادشاہ نے خواب دیکھی، وہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اگلے سبق میں پھر اگلے رکوع میں یوسف علیہ السلام قید سے باہر کیسے نکلے، اس میں بھی کئی سبق ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔